حسین معلم نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے یا فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ ابو حسین نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 174۔ اعمش نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے ابو حسین کی روایت کے مانند ہے، البتہ اعمش نے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے کے بجائے یہ الفاظ کہے ہیں، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 175۔ ابو شریح یعنی خویلد بن عمرو خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 176۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں وقیع نے سفیان سے حدیث سنائی، نیز محمد بن مثنی نے کہا، ہمیں محمد بن جعفر نے اور انہیں شعبہ نے حدیث سنائی، ان دونوں یعنی سفیان اور شعبہ نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی۔ الفاظ ابو بکر بن ابی شیبہ کے ہیں۔ طارق بن شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا مروان تھا۔ ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، نماز خطبے سے پہلے ہے؟ مروان نے جواب دیا، جو طریقہ یہاں پہلے تھا وہ ترک کر دیا گیا ہے۔ اس پر ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اس انسان نے یعنی جس نے صحیح بات کہی تھی اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے جو شخص منکر یعنی ناقابل قبول کام دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ یعنی قوت سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے اور اس کے بدلنے کی مثبت تدبیر سوچے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 177۔ اعمش نے اسماعیل بن رجا سے انہوں نے اپنے والد یعنی رجا بن ربیہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نیز
اعمش نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروان کا مذکورہ بالا واقعہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اسی طرح بیان کی جس طرح شعبہ اور سفیان نے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 178۔ صالح بن کیسان نے حارث بن فضیل سے، انہوں نے جعفر بن عبداللہ بن حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مزور سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کی امت میں سے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے، وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا۔ چنانچہ جس نے ان جیسے لوگوں کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس سے پیچھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ ابو رافع نے کہا، میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنائی تو وہ اس کو نہ مانے۔ اتفاق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی مدینے آ گئے اور وادی قنا جو مدینے کی وادی ہے اس میں ٹھہرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے بھی ان کی عیادت کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہم جب جا کر بیٹھ گئے تو میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث اسی طرح سنائی جس طرح میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنائی تھی۔ صالح بن کیسان نے کہا، یہ حدیث ابو رافع سے براہ راست بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 179۔ حارث بن فضیل الختمی سے صالح بن کیسان کے بجائے عبدالعزیز بن محمد کی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی نبی گزرا ہے اس کے ساتھ کچھ حواری تھے جو اس نبی کے نمونہ زندگی کو اپناتے اور اس کی سنت کی پیروی کرتے تھے۔ صالح کی روایت کی طرح لیکن عبدالعزیز نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی آمد اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کی ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 180۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، دیکھو ایمان ادھر ہے، اور شقاوت اور سنگ دلی اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس چیخنے والوں ربیہ اور مضر میں ہے، جس کی طرف سے شیطان کے 2 سینگ نمودار ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 181۔ ایوب نے کہا، ہمیں محمد ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل یمن آئے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ نرم دل ہیں، ایمان یمنی ہے، فقہ یمنی ہے، اور دانائی بھی یمنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 182۔ عبداللہ بن عون نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پچھلی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 183۔ صالح نے اعرج سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمنی لوگ آئے ہیں، وہ زیادہ کمزور دل اور سینوں میں زیادہ رقت رکھنے والے ہیں، فقہ یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 184۔ ابو زناد نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کی ریاست مشرق کی طرف ہے، فخر و تکبر گھوڑوں اور اونٹوں والوں میں ہے، یعنی جو اونچی آواز میں چلانے والے اور اون کے خیموں میں رہنے والے ہیں، اور اطمینان و سکون بکریاں پالنے والوں میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 185۔ علاء بن عبد الرحمن الجہنی نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن سے ہے، کفر مشرق کی طرف ہے، سکون و اطمینان بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں، اور فخر و ریا شور شرابے کے عادی گھوڑے پالنے والوں اور اونی خیموں کے باسی چلانے والوں میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 186۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فخر و تکبر چلا کر بولنے والے خیموں کے باسیوں میں ہے، اور اطمینان و سکون بھیڑ بکری والوں میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 187۔ شعیب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت کی اور آخر میں یہ اضافہ کیا، ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 188۔ سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اہل یمن آئے ہیں، ان کے دل دوسروں سے زیادہ نرم ہے اور مزاجوں میں زیادہ رقت ہے، ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے، سکون بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہے، اور فخر و تکبر اونی خیموں کے باسی چیخنے چلانے والے لوگوں میں جو سورج طلوع ہونے کی سمت میں رہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 189۔ ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، وہ دلوں کے زیادہ نرم اور مزاجوں میں زیادہ رقت رکھنے والے ہیں، ایمان یمنی ہے، حکمت بھی یمن سے ہے، اور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 190۔